اس میں صرف اگر امید یا آپ آپٹیمزم دیکھ رہے ہیں تو وہ صرف یہ ہے کہ فلسطین کا مسئلہ جو ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے، اس کے علاوہ تو اس میں مزید ابھی فی الحال ہوپ نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور میں بار بار ہر جگہ پہ یہی کہہ رہی ہوں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، جیسے آپ نے اپنے اس کے پریامبل میں بھی بتایا کہ ہمارے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اسی طرح کا ایک ساگا جو ہے وہ ایجپٹ میں بھی ہوا تھا، بہت بڑا جو ہے وہ وہاں پہ بھی فوٹو شوٹ تھا، سب کچھ تھا، اور لیکن اس کے بعد پھر ایک ایکٹیو جینوسائیڈ، ایک سلو موشن جینوسائیڈ پہ چلا گیا، لوگ ابھی بھی فاقے سے مر رہے ہیں، ابھی بھی وہاں پہ ایسے ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں کہ لوگ ویپوریٹ ہو رہے ہیں، ہڈیاں تک جو ہیں ہوا میں تحلیل ہو رہی ہیں، کوئی امداد نہیں پہنچ رہی ہے، لمیٹڈ ہے، اور رفح کراسنگ پہ کسی بیمار کو جس کو مدد کی ضرورت ہے اس کو باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا۔ 4 کلومیٹر لمبی لائنیں ہیں جو کہ معذور بے بس بیمار لوگ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور کل کا جو پھر میں نے ایکسٹینسولی فالو کیا یہ پورا سیٹ اپ، تو اس میں جو ٹرمپ تو ٹھیک ہے وہ کہہ رہے تھے، وہ ہر بات جو ہے انہوں نے تو بہت سی باتیں کی ہیں، اپنی ساکر کی ٹیم سے لے کر ڈاؤ کے اسٹاک ایکسچینج تک، 7 جنگیں رکوانے تک، 11 طیاروں تک، بہت کچھ انہوں نے کہا ہے۔ لیکن ایک چیز وہاں پہ پہلے جو 6-7 وہاں پہ جو میجر سپیکرز تھے جو کہ سٹیک ہولڈرز بھی ہیں، انہوں نے لفظ فلسطین اور فلسطینی استعمال نہیں کیا، اور میں بہت ٹائم سے کہہ رہی ہوں کہ یہ جو غازہ اور غازن ہے یہ آئیڈینٹی کو ریپلیس کر دے گا، ہمارا مسئلہ غازنز کا مسئلہ نہیں ہے، کل کو کیا آپ ویسٹ بینک میں رہنے والوں کو ویسٹ بینکرز یا ویسٹیز کہنا شروع کر دیں گے؟ یہ مسئلہ فلسطین، بہت ہی ویلڈ پوائنٹ ہے ڈاکٹر صاحبہ آپ کا، آپ بالکل درست فرما رہی ہیں، پلیز جاری رکھیے۔ تو اس میں آپ پہلے جو 6 لوگ ہیں، ٹرمپ، اس کے بعد جے ڈی وینس آئے، پھر مارکو روبیو آئے، اس کے بعد وٹکاف ان کے جو انوائے ہیں وہ آئے، اس کے بعد پھر جو مائک والز ہیں پرماننٹ جو ریپریزنٹیٹیو ہیں امریکہ کے یونائٹڈ نیشن میں وہ آئے، اور اس کے بعد پھر ایک جنرل صاحب آئے جنہوں نے کہا جی ہم ایک انٹرنیشنل اسٹیبلٹی فورس بنا چکے ہیں۔ تو یہ بھی ہمیں انفارمیشن مل رہی ہے، ہم تو بھی سن رہے تھے کہ ایسی کوئی فورس بننی ہے، ملک سوچ رہے ہیں کس نے والنٹیئر کرنا ہے، وہ ان کا کہنا تھا کہ ہم بنا چکے ہیں، اور ہمارے پاس صرف انفارمیشن تھی کہ ابھی تک انڈونیشیا نے 20,000 سولجرز جو ہیں وہ کہا ہے ہم دیتے ہیں، بالکل، اور پاکستان نے کہا ہے کہ ہم تب تک بالکل فوجی نہیں بھیجیں گے جب سوری فار انٹرپشن ڈاکٹر صاحبہ، جسٹ ہیڈ آپ کی باتوں سے بالکل میں بھی متفق ہوں کہ جو چیزیں ہمارے پاس، میں اس کو کنفرم نہیں کر رہی لیکن ہمارے پاس جو چیزیں آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ شاید کچھ حد تک ڈپلائمنٹ ہو بھی چکی ہے، جو چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں، لیکن اس کو مسلسل جو ہے وہ شاید صیغہ راز میں رکھا جا رہا ہے۔ اور ایک اور بھی بہت بڑا ایک اہم نقطہ ہے وہ لیگل پوزیشن کا ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب اس میں کہا جا رہا ہے کہ جب بھی اس طرح کے تنازعات ہیں دنیا کے کسی بھی حصے کے اندر ہوتے ہیں، یو این جو ہے اس کی ایک اپنی ایک لیگل پوزیشن ہے، اور وہ اگر بورڈ تشکیل دے تو وہ ایک لیگل پوزیشن کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ تو ہم نے یہ جس بورڈ کے اندر پاکستان شامل ہو چکا ہے، اور این ممکن ہے کہ اللہ کرے کہ اچھا ہو، بہتر ہو، ہم تو یہ امید کر سکتے ہیں، لیکن اس کی لیگلٹی کے اوپر بھی تو کئی کوسچن مارک ہیں کہ اس بورڈ کی تو اپنی لیگل پوزیشن ہی کوئی نہیں ہے۔ اس بورڈ کی لیگیلٹی پہ کوئی کویسچن نہیں ہے، یہ بورڈ تھنک ٹینک ہے، جیسے بہت سے لوگ اپنے تھنک ٹینکس بنا لیتے ہیں، جیسے ٹونی بلیئر نے بنایا ہوا ہے، جیسے سورس فاؤنڈیشن ہے، اس کو بڑھا چڑھا کر بتانے سے اس کی حقیقت نہیں بدلے گی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب جو تنازع ہے اس کے تحت تو اقوام متحدہ ہی بورڈ بھی تشکیل دے سکتا ہے، اتھارٹی بھی قائم کر سکتا ہے، اور یہ ایک دنیا کی روس کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ اقوام متحدہ اپنے کردار ادا کرتا ہے، لیکن یہاں پہ اقوام متحدہ کا کردار ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اقوام متحدہ دیکھیں ڈی فیکٹ ادارہ ہے، گلوبل ساؤتھ کے لیے اس نے کبھی کچھ نہیں کیا، اب ہمیں تھوڑی سی یہ ہوتی ہے، کل بھی ٹرمپ نے موقع جانے نہیں دیا، انہوں نے کہا کہ یو این جو ہے ایک بالکل ہی ڈس فنکشنل ادارہ ہے، پوٹینشیل اس میں بہت ہے، پر یونائٹڈ نیشن میں نے 7 جنگیں رکوائی ہیں، یونائٹڈ نیشن نے کسی ایک میں بھی اس میں میری معاونت نہیں کی، میں اکیلا ہی پوری دنیا میں پیس پھیلاتا پھر رہا ہوں، یونائٹڈ نیشن نے مجھے یہ بھی نہیں پوچھا کہ تمہیں پیس پھیلانے میں کوئی مدد کی ضرورت ہے یا نہیں، میں پیرافریز کر رہی ہوں۔ تو اب انہوں نے یونائٹڈ نیشن کے پیرالل ایک ایسی این جی او بنا لی ہے، آپ اسے جو بھی نام دیں، آپ اسے بورڈ کہہ لیں، اور اس کے بعد کہا ہے کہ جی اس کی ممبرشپ ہے، اور جو دنیا کا ملک جو ہے اس میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ آ جائے، اور $1 بلین اس کی ممبرشپ ہے۔ اب پاکستان کا کی سچویشن بہت ڈیفرنٹ ہے، پاکستان کو اس میں آفر ہوئی ہے، اور پاکستان نے اپنے ریجنل پلیئرز سے، جس میں ترکی ہے، سعودی عربیہ، اور آف کورس رشیا اور چائنا کی مشاورت کے بعد
یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ گلوبل ساؤتھ کے کچھ کنٹریز باہر رہیں گے اور یونائٹڈ نیشن کے ساتھ الائن ہو کر وہاں پہ، اور کچھ کنٹریز جو ہیں وہ یونائٹڈ نیشن کا حصہ تو ہیں، وہ پیریفری یا فرنجز پہ بیٹھنے کی بجائے وہ ذرا اندر بیٹھ کر بھی یہ دیکھیں گے کہ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ رشیا اور چائنا بہت زیادہ یونائٹڈ نیشن کی بات کر رہے ہیں۔ میونخ پہ جو رشین فارن منسٹر تھے انہوں نے ریٹریٹ کیا کہ یونائٹڈ نیشن ہی مسئلے کا حل ہے، اس کو چلنے نہ دیا جائے تو ایک اور بات ہے۔ اور ٹرمپ ایک تھنک ٹینک بنا کر کہہ رہے ہیں کہ $1 بلین پر پرسن اس کی ممبرشپ ہے، اور اس کا ہوگا جیسے ڈفرینٹ تھنک ٹینکس کا ہوتا ہے، کوئی پیپل ٹو پیپل کنیکشن کے لیے ہوتا ہے، کوئی چائلڈ لیبر کے لیے، کوئی چائلڈ میرج کے لیے، جہاں سے ان کو فنڈنگ ملتی ہے۔ یہ تو انہوں نے کہا ہے کہ میری لیگسی ہے وہ ہے پیس، اور اس کا لوگو جو ہے وہ ملتا جلتا یونائٹڈ نیشن جیسا رکھ لیا، اور وہ چاہ یہ رہے ہیں کہ میرے پاس اتنی فنڈنگ آ جائے اور اتنے ملک میرے میں شامل ہو جائیں میرے اس وینچر میں کہ یہ یونائٹڈ نیشن کی ہم پلہ کوئی چیز بن جائے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یونائٹڈ نیشن ایک بہت اسٹیبلش ادارہ ہے، اس کی چیزیں، اس کی جڑیں بہت مضبوط ہو چکی ہیں، اور رشیا اور چائنا یونائٹڈ نیشن اور اس کا چارٹر جو ہے ہیومن رائٹس کا، خاص طور پہ جو انٹرنیشنل لا کا چارٹر ہے، اس کو نہیں چھوڑنا چاہ رہے۔ تو اس پہ زیادہ سیریس ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ بورڈ آف پیس کیا ہے یا نہیں ہے۔ کل کو یہ صومالیہ چیپٹر بنا لیں گے، پھر اس کے بعد انگولا بنا لیں گے، تو انہوں نے کہا جی دنیا میں جہاں امن چاہیے ہوگا بورڈ پیس کرے گا۔ یہاں پہ ڈاکٹر صاحبہ ریزرویشنز اس لیے بھی ہیں کہ بینگ مسلم اور ایک مسلمان ملک کا حصہ ہوتے ہوئے جب مسلمانوں کی قسمت کا فیصلہ ہو رہا ہو تو اس وقت پبلک کا ایک پریشر ہے، پبلک کے اندر مختلف ڈاؤٹس ہیں جو کریٹ ہو رہے ہیں۔ ابھی آپ نے بھی جیسے کہا کہ اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ جب تک سامنے نہیں آئیں گی، تو اس کے لیے گورنمنٹ جب تک اعتماد میں نہیں لے گی پبلک کو، تو این ممکن ہے کہ پریشر تو گورنمنٹ کے اوپر بھی رہے گا، گورنمنٹ وہاں پر جو بھی کر رہی ہو، لیکن یہاں پر شک و شبہات بھی پھوٹیں گے، مختلف باتیں بھی نکلیں گی، اور آپ کی باتیں بہت ساری ایسی ہیں جو شاید یہاں پر عام پبلک کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے ان چیزوں کی، لیکن آپ بتا رہی ہیں تو اس سے آئیڈیا ہو رہا ہے کہ چیزیں کتنے ڈفرینٹ ہیں۔ اور یہ پاکستان وہاں پہ کیا کر رہا ہوگا، موسٹ لائکلی ہوڈ اس کا یہ ہے کہ پاکستان فی الحال وہاں پہ کچھ نہیں کر رہا، اور اس سے ہمیں بہت بڑا ڈپلومیٹک لیوریج ملتا ہے۔ ٹرمپ 6-7 دفعہ ہماری تعریف کر دیتے ہیں، توپوں کا رخ ہماری طرف نہیں کرتے ہیں۔ بہت ٹربولنٹ ٹائمز ہیں، اس میں نیویگیٹ کرنا بہت مشکل ہے۔ ہمیں خواہ کسی کو اپنا دشمن بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر غزہ کا مسئلہ حل ہونا ہوتا تو وہ پولیٹیکل ول چاہیے تھی اس کے نیبرہڈ کی، اور نیبرہڈ میں رہنے والے ابراہیم اکارڈ سائن کر رہے تھے، اور وہی ابراہیم اکارڈ جب سعودی عربیہ نے کہا ہے کہ میں اس کا حصہ نہیں بننا چاہتا، تو اسرائیل نے UAE کے بعد اب انڈیا میں کو اس میں شامل کر لیا، وہ انڈو ابراہیمک اکارڈ بن گیا۔ اب ابراہیمک اکارڈ یہ ہے کہ ابراہیم کی اولاد جو کہ ایک خدا کے ماننے والے ہیں اور ان کے نبی مختلف ہیں، تو سارے ایک چیپٹر پہ آ جاتے ہیں۔ ویسے تو اس بات کی یہ چورن بھی بکنے والا نہیں ہے، کیونکہ ایک نبی کے آنے کی وجہ ہی یہ ہے کہ پچھلی قوم گمراہ ہو چکی ہے، تو ٹیکنیکلی ان کا آپس میں سوائے ایک خدا کو ماننے کے باقی ایسی کوئی چیز نہیں ہے، صرف مسلمان ہیں جو عیسیٰ اور دونوں کو مانتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک عجیب قسم کا چورن ہے جس کو بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن پاکستان کا وہاں نہ ہونا تو آف کورس اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا، لیکن ہونے سے یہ ضرور ہوگا کہ ہم اس پورے پروگرام کا حصہ ہیں اور ہم آبزرو کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر ہم اس وقت یہاں بیٹھ کر ایک جینوسائڈ کے بارے میں ڈپلومیٹک ہوں اور جھوٹ بولیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ہمارے لیے بھی، ہمارا کانشیس بھی ہمیں سونے نہیں دے گا۔ تو یہ جینوسائڈ جو ہے یہ وہ لوگ جو اس کو کمٹ کروا رہے ہیں، جیسے وٹکاف ایک اسٹانچ زائنسٹ ہے، جیرڈ کشنر جو ہے داماد ٹرمپ کا، وہ اسٹانچ زائنسٹ کے باوجود مریم ایڈلسن کی $1 ٹریلین کی فنڈنگ جو ہے وہ وہاں پہ کروا رہا ہے۔ تو ان لوگوں سے، ٹونی بلیئر بیٹھا ہوا ہے، ان لوگوں سے ہم امید کریں کہ یہ کہتے ہیں کہ جو مائک ہکبی ہے امریکہ کا جو امبیسڈر ٹو اسرائیل، وہ کہتے ہیں کہ فلسطینی یا فلسطینی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تو آپ کو ان کے ریٹورک میں بھی نظر آتی ہے، وہ غازنس کی بات کر رہے ہیں۔ اور سب سے زیادہ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گی کہ ہم پھر اگلے کوسچن پہ چلے جائیں گے کہ یہ جو کل جو بات ہو رہی تھی، ٹرمپ نے سٹارٹ یہاں سے کیا جی 200 ہمارے ہاسٹیج تھے، ہماری بہادری ہم نے انہیں واپس لیا، زیادہ زندہ لے لیے، پھر ہم نے مردہ لیے، ان کے ماں باپ کو کلوئر ملا، اور پھر غمزدہ تو وہ تھے۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ کتنے لاکھ فلسطینی جو ہیں وہ وہاں پہ مر گئے، ان کو کلوئر نہیں چاہیے۔ کوئی بھی نیگوسیشن جو ہے وہ ایڈمیشن، ریپینشن اور موونگ آن کا پروسیس ان 3 انگریڈینٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا، کسی نے بھی۔